السلام علیکم دوستوں، میرے اہل قدر نوجوان ساتھیوں، میں آپ کے سامنے اس وقت میلاد مصطفیٰ کے عنوان پر تقریر کروں گا۔ میرا عقیدہ ہے کہ جس وقت میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میرا آقا اس وقت بھی نبی تھا۔ جب آپ آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے تو آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میرا حمل طاری ہوا تو میرے پاس نہ دائی تھی نہ مائی تھی۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ پریشانی کا عالم ہے، دماغ پر جذبات کا طوفان۔ میں نے دیکھا میرے پاس ایک نورانی شکل والے ایک بزرگ آئے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں تیرا باپ ہوں۔ تو میں نے کہا میرے باپ تو ایسے نہ تھے۔ انہوں نے کہا میں تیرے باپ کا بھی باپ ہوں، اولاد نسل انسانی کا باپ ہوں، میں آدم ہوں، تجھے بشارت دینے آیا ہوں۔ تیری گود میں کوئی بشر نہیں آ رہا، تیری گود میں نبی جمین و جمع آ رہا ہے۔ دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب آقا کی ولادت ہوئی میرا کمرہ عطر سے معطر ہو گیا۔ ولادت کے سمے آسمان سے حوریں و خادمہ آئیں اور جبرائیل نے جھنڈا گاڑ دیا۔ فرشتے لوریاں سناتے تھے۔ صبح صادق کے وقت ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں مجھے بصرہ کے محلات نظر آنے لگے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کی دیواروں کے سائے میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کی دیواریں آمنہ کے گھر کی طرف جھک گئیں۔ کعبہ کو بھی ناز ہے کہ مجھ کو بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا۔ حضور کی ولادت ہوئی، میرے آقا تشریف لائے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنا۔ میں کہتا ہوں کہ نبی 40 سال کے بعد نہیں بلکہ 40 سال بعد نبوت ظاہر کی۔ دوستو، انسانیت کی عقل دیکھو، کس طرح سے لوگ اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور جس نبی کی امت میں ہیں، جس نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں، جس نبی کے صدقے میں چل پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا آنند لے رہے ہیں، اسی نبی پر لوگ کس طرح سے طعنہ کسی بھی کر دیتے ہیں۔ میرا ایمان ہے، میں کہتا ہوں میرا نبی جب نبی بنا تھا جب آدم بھی نبی نہ بنا تھا۔ لوگ کہنے لگے نبی کب بنا تھا؟ میں نے کہا نبی جب بنا تھا جب تیری کب بھی نہ بنی تھی۔ کہنے لگے کس وقت بنا تھا؟ میں نے کہا جب بنا تھا تو وقت نہ بنا تھا۔ کہنے لگے کس دن بنا تھا؟ میں نے کہا جب نبی بنا تو دن بھی نہ بنا تھا۔ کہنے لگے کیا تھا؟ میں نے کہا لفظ کیا بھی نہ تھا۔ کہنے لگے کچھ تو ہوگا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہ تھا۔ میرا نبی جب اللہ نے نبی بنایا تھا جب اللہ کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کی کوئی چیز نہ تھی سوائے اللہ کے، کائنات کی رنگین چیزیں نہ تھیں، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، پانی نہ تھا، ہوا نہ تھی، سورج، زمین، آسمان، جنت، دوزخ، فرشتے، کچھ بھی نہ بنا تھا مگر میں بنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ! یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب کچھ بھی نہ تھا تو میں بنا تھا، ایک اللہ تھا اور میں تھا۔ اب تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، جب مٹی بھی نہ تھی تو میرا نبی بنا تھا۔ غور کرو، جب مٹی بھی نہ تھی تو نبی کو کس سے بنایا گیا؟ تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ نبی اس سے بنا جو پہلے تھا۔ تو پہلے کون تھا؟ پہلے اللہ تھا۔ توجہ کیجئے، بڑے نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا پہلے تو خدا تھا۔ فرمایا تو میرا نبی کب جدا تھا؟ جب پہلے خدا تھا تو میرا نبی کب جدا تھا؟ یہ بھی تو فنا فی اللہ تھا، یہ بھی تو بقا اللہ تھا، یہ بھی تو امر اللہ تھا، یہ بھی حبیب اللہ تھا، یہ بھی نبی اللہ تھا، یہ بھی نور من نور اللہ تھا۔ اس لیے حضرت آمنہ فرماتی ہیں آقا کی ولادت کو 4 دن ہو گئے، محلے کی عورتیں آ کر کہنے لگیں
अरे आमना, सारी सारी रात चिराग मत जलाया कर। अरे आमना, तेल बहुत महंगा हो गया है। आमना फरमाती हैं, मैंने तो आज तक चिराग जलाया ही नहीं। औरतें बोली, आमना तेरे घर के रोशनदानों से सारी रात रोशनी निकलती है। आमना को चिराग जलाने की जरूरत क्या थी, जब सिराजुल मुनीर साथ था। जब मेरे आका की विलादत हुई, खाना काबा झूम उठा, जन्नत वजद में आ गई, जहन्नम को शर्म आ गई, हुराने जन्नत खुशी में झूमने लगी, कलीसा थर्राने लगे, बुतखानों में तूफान आने लगा, जमीन पर मोहम्मद के डंके बजने लगे, शैतान के 12 बजने लगे। आगे बताऊं, एक दिन प्यारे आका मदीने में मस्जिद में बैठे हुए हैं, लोगों को दीन समझा रहे हैं कि एक दरवाजे से हजरत हलीमा आती हैं। नबी खुद खड़े हो गए और चादर बिछाकर उन्हें बिठाया। सुभान अल्लाह, बालदा के लिए खुद नबी खड़े हो गए और अपनी चादर बिछा दी। हजरत उमर ने फरमाया, मेरे आका ये कौन है जिनके लिए नबियों के सरदार खड़े हो रहे हैं? फरमाया, ये तो मेरी माँ हलीमा है, इन्होंने ही मुझे दूध पिलाया है। नौजवानों, नबियों का इमाम होकर इशारा कर रहा है कि देखो जिसका दूध पिया है वो आई है, तो मैं खड़ा हो गया। तुम भी ख्याल करो, माँ की इज्जत किया करो, माँ के बराबर न बैठो, माँ से ऊंची आवाज में बात न करो, माँ के कदमों में बैठो, इसलिए कि अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत रखी है। हजरत उमर ने अर्ज की कि मेरे आका, आपकी इजाजत हो तो आपकी बालदा से मीलाद सुन लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों देखा बयान हजरत हलीमा सुनाएंगे। मेरे नबी मुस्कुरा दिए। मेरे नबी ने खुद नबूवत वाले हाथों से मुजम्मल वाली चादर बिछाई। कहा, मेरी अम्मी हलीमा, इस पर बैठकर मेरा बचपन सुनाए। आज मीलाद को बिदअत कहने वालों, अल्लाह की पकड़ से डरो। अगर नबी का बचपन सुनाना शिर्क होता तो नबी मना करते, मगर नबी तो चादर बिछा कर दे रहे हैं, क्या मंजर होगा। हलीमा फरमाती हैं, मदीने वालों बड़ी बीमार थी, घर में खाने को कुछ न था। मेरे खाबिद ने कहा, मक्का जाओ और बच्चा ले आओ, उसको पालने के बदले जो मिलेगा उससे हमारे दिन गुजर जाएंगे। फरमाती हैं, ऊँटनी भी कमजोर थी जो मेरे साथ थी, मक्का पहुंची, बाजार में मेरी ऊँटनी बैठ गई। बच्चों ने उसे काफी मारा लेकिन वह नहीं उठी। मैंने ऊँटनी को छोड़ा और सीधी आई हरम पाक में काबा शरीफ के गिलास को पकड़कर कहा, ए मेरे रब, गंदी हूँ पर तेरी बंदी हूँ। ए अल्लाह, मेरी किस्मत कब बदलेगी। उनकी आवाज सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, एक दाई है, रो रही है, फरियाद कर रही है। फरमाया, जा आमना से कह दे कि रहमतों वाला बच्चा मेरी गोद में अता फरमा। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैं दौड़ती हुई गई और कहा, ए आमना, काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अपना रहमतों वाला बच्चा दे दे। उन्होंने कहा, हलीमा चली जा, तुमसे पहले कई दाइयां चली गईं, ये बच्चा यतीम है। कहा, मैं जाने वाली नहीं, जरा ज़ियारत तो कराओ। जैसे ही मैंने नबूवत वाला माथा देखा, मेरे दिल ने कहा, ए हलीमा, तू यहाँ से मत जाना, ये यतीम नहीं, ये यतीमों का बाली है। हलीमा फरमाती हैं, मैंने आका को उठाया तो हजरत आमना ने फरमाया कि जुमा जुमा ले आया करो। अब सोच रही थी कि मेरी ऊँटनी तो बाजार में है। जब नबी को लेकर दरवाजे पर आई तो देखकर हैरान रह गई कि मेरी ऊँटनी रसूलुल्लाह के दरवाजे पर सर झुकाए है। जानवर को इल्म है कि ये नबी का दरवाजा है, अगरचे बचपन में है फिर भी ये नबी है, बचपन में है तब भी ये रसूल है। हलीमा फरमाती है, मैं जैसे ही आका को लेकर ऊँटनी पर सवार हुई, मैं सोच रही थी कि ऊँटनी तो चलेगी नहीं, लेकिन जैसे ही आका को बिठाया, ऊँटनी के बदन में चुस्ती और दिमाग में मस्ती। मैंने लगाम खींची तो भागने लगी। जो ऊँटनी चल नहीं सकती थी वो दौड़ने लगी।
उस ऊँटनी को देखकर बाजार के दुकानदारों ने कहा, अरे हलीमा ठहर, कौन से जमींदार ने तुझे ये सवारी दी है? मालूम होता है कि तूने सवारी तब्दील कर ली है। सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। हलीमा बोली कि सवारी नहीं बदली है, इस पर सवार बदल गया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे आज तक वो दिन याद है जब मैं आका को लेकर चली तो दरख्तों ने सलाम पढ़ा। आज तक वो पत्थर याद हैं कि उन पत्थरों ने दरूद पढ़ा। जब मैं घर में लेकर गई तो उजाला हो गया। मुझे कसम है उस रब की कि बता दूं, जब तक मोहम्मद मेरे घर में रहे मैंने चिराग नहीं जलाया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये नबी की अज़मत है। दोस्तों, हलीमा तो ऐलान कर रही हैं कि ये अल्लाह का नूर आ गया, लेकिन आज लोग अपनी तरह बसर बताते हैं। हम भी नबी की बसीरत को तस्लीम करते हैं। गौर करो, नबी की आंखें तुम्हारी भी आंखें, हमारे भी पाँव नबी के भी पाँव, हमारे भी हाथ नबी के भी हाथ। हम भी खाते हैं, नबी भी खाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई इंसान अपने घर जाए और घर में देखे एक तरफ उसकी माँ बैठी है और दूसरी तरफ उसकी बीवी बैठी है। अब वो अपनी बीवी से कहने लगे कि तेरे हाथ भी हाथ हैं, मेरी माँ के भी हाथ हैं, तेरा भी मुंह है, मेरी माँ का भी मुंह है, तेरे पाँव हैं, मेरी माँ के भी पाँव हैं, तेरी भी आंखें हैं, मेरी माँ की भी आंखें हैं, तू तो मेरी माँ जैसी है। तो सब मुफ्ती फतवा दे देंगे कि निकाह टूट गया। जो बेगम को घरवाली को माँ की तरह कहे तो निकाह टूट जाता है। उसी तरह नबी का उम्मती नबी को अपनी तरह कहे तो ईमान टूट जाता है। नबी की उंगलियों को देखते हो, उंगलियों से चश्मे निकलते भी देख लिया करो। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो नबी को अपनी तरह बसर बताते हैं। जब नबी को देखते हो तो नबी की उंगलियों को भी देख लिया करो। जब अपनी बीवी को माँ कह दो तो निकाह टूट जाता है, माँ जैसी कह दो तो निकाह टूट जाता है। और जब नबी की तरह उम्मती अपने लिए कहने लगे कि वो हमारे ही तरह थे तो उसका ईमान टूट जाता है। ये अकीदा है हमारा। नबी की उंगलियों को देखते हो तो उंगलियों से चश्मे निकलते भी देख लिया करो। नबी को मक्का में चलते हुए देखते हो, सिदरा पर भी जाते देखो, और आदम की नस्ल को देखते हो तो आदम की असल को भी देख लिया करो। हम कमतर हैं, नबी हमसे बेहतर हैं। हम नूर से बहुत दूर, नबी नूर अला नूर। हम ज़कात वाले, नबी सलात वाले। हम सदका वाले, नबी हदिये वाले। हम गुनाह करने वाले और नबी गुनाहगारों को बख्शवाने वाले। हम जन्नत में जाने वाले और नबी हाथ पकड़ कर ले जाने वाले। हम आबे कौसर पीने वाले और नबी जाम भर भर कर पिलाने वाले। हम खुदा की तलाश करने वाले, नबी हमें खुदा से मिलाने वाले। हम जानवर के पास जाएं तो वो डर के भागे, नबी जाएं तो मोहब्बत से सर झुकाए। हम सोए तो ख्वाब देखें और नबी सोए तो अल्लाह ताला से बात करें। तो हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? उनका बचपन बेमिसाल, उनकी जवानी बेमिसाल, हाँ उनके सहाबा बेमिसाल, उनका ऐलान नबूवत बेमिसाल, उनकी औलाद बेमिसाल, उनकी किताब कुरान बेमिसाल, उनके अहले बैत बेमिसाल। हमारा अकीदा है कि जो कपड़ा नबी के जिस्म को लग जाए वो कपड़ा भी बेमिसाल। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों की माँ फरमाती हैं कि एक दिन नबी दो आलम ने चादर दी और फरमाया ये मेरा मुजम्मिल वाला लिबास है, इसको धो दो। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने आका मुजम्मिल वाला लिबास लिया और गुस्ल दिया। तंदूर जल रहा था, मैं आग की हरारत के पास लेकर खड़ी रही और 1 घंटा या 2 घंटे हो गए मगर खुश्की चादर में नजर नहीं आई। इस आलम में महबूब खुदा तशरीफ ले आए। फरमाया आयशा मेरी मुजम्मिल वाली चादर को गुस्ल दिया। अर्ज की कि ए आका धो तो लिया है पर चादर खुश्क होने में नहीं आती। 2 घंटे तक आग की हरारत पर लेकर खड़ी रही हूँ। मेरे आका मुस्कुराए और फरमाया ए आयशा तुझे खबर नहीं कि जो कपड़ा मेरे जिस्म से लग जाए उस पर आग की हरारत असर नहीं करती।
دوستو یہ ہے نبی کی برکت. نبی کے جسم سے جو کپڑا بھی لگ جائے اسے آگ جلا نہیں سکتی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا والے نبی کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں نبی اس دنیا میں کسی انسان سے کیوں نہ پڑھے, کوئی استاد کیوں نہیں بنایا. تو دیکھیے گا جب ہمارے نبی نے جبرائیل جیسوں کے لیے جو اللہ کے فرشتے ہیں انہیں اپنا استاد نہیں بنایا تو اس دنیا کے انسان کو کیا استاد بناتے ہیں. بیان آگے آپ کے سامنے آ رہا ہے. ایک مرتبہ جبرائیل نے آ کر کہا پڑھیے. میرے نبی فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں, ما انا بقارن, میں اب پڑھنے والا نہیں. لوگوں نے یہ معنی نکالے, اس کے معنی یوں لیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. نبی فرماتے ہیں ما انا بقارن, میں پڑھنے والا نہیں. جبرائیل نے پھر کہا پڑھیے. حضور نے کہا میں نہیں پڑھتا. جب چوتھی مرتبہ کہا اقرا باسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. جب اللہ کا نام آیا تو نبی نے پڑھنا شروع کیا. دیکھا آپ نے, جبرائیل کے کہنے سے نہیں پڑھا. فرمایا اگر میں جبرائیل کے کہنے سے پڑھ لیتا تو آج دنیا والے کہہ دیتے کہ جبرائیل علیہ السلام پڑھاتے تھے اور نبی پڑھتے تھے. میں نے امت کو بتا دیا کہ میرا استاد جبرائیل نہیں بلکہ رحمان ہے. جب نبی مکہ میں رہے قرآن مکہ میں رہا, جب نبی مدینہ چلے گئے تو قرآن بھی مدینہ چلا گیا. جہاں جہاں نبی رہے قرآن بھی وہیں رہا. اس لیے قرآن میں کوئی سورت مکی ہے تو کوئی مدنی ہے. قرآن کا نظام جب چلے گا پہلے محمد کا مقام چلے گا. دیکھیے حضرت یہ لاؤڈ اسپیکر ہے, اس میں آپ کو آواز آ رہی ہے. اگر آواز نہ آئے تو لوگ کہیں گے لاؤڈ اسپیکر ہے, پر لگا ہوا ہے کام نہیں کر رہا. بلب سے روشنی نہ ہو تو لوگ کہیں گے بیکار ہے. اس کا کیا مطلب؟ بلب ہے روشنی کے بغیر نہیں, لاؤڈ اسپیکر بغیر آواز کے نہیں, گلشن پھول کے بغیر نہیں, پھول خوشبو کے بغیر نہیں, سورج دھوپ کے بغیر نہیں, اور قرآن مجید سپاروں کے بغیر نہیں, سپارے صورتوں کے بغیر نہیں, صورتیں رکوع کے بغیر نہیں, رکوع آیات کے بغیر نہیں, آیات الفاظ کے بغیر نہیں, تو قرآن کا ایک لفظ بھی محمد کی آواز کے بغیر نہیں. میرے نبی نے بتایا کہ یہ قرآن ہے. ہم قرآن کو اس لیے قرآن مانتے ہیں, آمنہ کے لال نے بتایا ہے, ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے, تبھی تو ہم قرآن مانتے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے نبی کو شان دینے والا اللہ ہے, نبوت کا تاج دینے والا اللہ ہے. ہمارے نبی کو یہ تمام مراتب اور تمام عظمتیں دینے والا اللہ ہے. اللہ نے فرمایا بارا فعنا لکا ذکرک, اے ہمارے نبی ذکر کرنے والا میں, جس کا ذکر کیا جائے وہ تو. دیکھیے میرے نبی کی شان, اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہا ہے جس کا ذکر کیا جائے وہ تو, شان دینے والا میں, شان لینے والا تو, مزمل کی چادر دینے والا میں اور گناہگاروں کو چھپانے والا تو, براق بھیجنے والا میں, نوری سواری پر سوار ہونے والا تو. کلام میرا, ادا تیری, کتاب میری, زبان تیری. دوستو فتح مکہ کے دن ہمارے نبی نے حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پر چڑھایا اور اللہ سے ملا دیا. نبی نے کہا اذان دو بلال. حضرت بلال سوچنے لگے, جب بدر میں تھا تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان پڑھی, اور جب مدینہ میں تھا تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان پڑھی, جب سفر میں تھا تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان پڑھی, پر میں اب کعبہ کی چھت پر ہوں, اب کدھر منہ کر کے اذان پڑھوں؟ نبی سے کہا بلال نے میرے آقا میں اذان کدھر منہ کر کے پڑھوں؟ تو میرے نبی مسکرائے, کعبے کے کعبہ مسکرائے. میرے پیارے نبی فرماتے ہیں میرے نبی نے کہا کہ بلال ٹھیک کہتے ہو, مدینے میں اذان پڑی تھی, رخ کیا کعبہ کی طرف, راستے میں اذان دیتے آئے, رخ کیا کعبہ کی طرف.
اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نبی نے تمہیں کعبہ کے اوپر چڑھایا ہے، اب تم اپنے نبی کی طرف رخ کر کے اذان پڑھو۔ سبحان اللہ، کعبہ کے کعبہ۔ نبی نے اشارہ فرما دیا کہ کعبہ پر بھی چڑھ جاؤ تو رخ نہ پھیرنا۔ اور آج یہ کہا جائے کہ نبی ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے تھے، نبی کے ہاتھ ہیں، نبی شادی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نبی کی انگلیاں دیکھتے ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھو۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں، لوگوں میری طرح تم نہیں۔ یہ خود میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میری طرح نہیں۔ یہ الفاظ ہیں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ واقعہ جب پیش آیا جب لوگ نبی کو روزہ رکھتے تو دیکھتے تھے پر کھاتے نہ دیکھتے تھے، تو کئی صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی بنا افطاری اور سحری کھائے روزہ رکھنے کی اجازت دے دو۔ تو نبی نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو، مجھے میرا رب ساری رات کھلاتا پلاتا ہے۔ وہ غور کریں جن لوگوں کی عقل ماری گئی ہے وہ نبی کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے میرے نبی کو وہ سب کچھ عطا کیا جس کو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے جینے کا ایک طریقہ ہے، جینے کا طریقہ بتاتی ہے، ظالم پر رحم کرنا بتاتی ہے، مصیبت میں خدا کا شکر کرنا بتاتی ہے۔ دوستو، مدینے کی مسجد میں ایک ساتھ 5 اذانیں کہی جاتی ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک مؤذن اذان دیتا ہے، پھر 4 آدمی اس کی نقل اتارتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آواز بلند کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو؟ تو سنیں، نبی دو عالم کی خدمت میں لوگوں نے شکایت کی کہ بلال کی آواز بلند نہیں ہے اور زبان میں ہلکا توتلا پن بھی ہے، گھروں تک اس کی آواز نہیں آتی۔ نبی دو عالم نے فرمایا ہم بلال کے لیے قانون توڑ دیتے ہیں، چلو ہر مسجد میں ایک وقت میں ایک ہی اذان ہے، لیکن جب بلال اذان دے تو تم لوگ مسجد کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو جاؤ اور بلال کی آواز کو بلند کیا کرو۔ بلال کو ہٹانا ناممکن ہے، ایک دفعہ ہٹا کر دیکھ لیا۔ یہ واقعہ بھی بتاتے چلتے ہیں۔ فاروق اعظم نے شکایت کی کہ بلال کی آواز بلند نہیں ہے، زبان میں لکنت ہے۔ نبی نے فرمایا چلو عمر آج آپ ہی کی مان لیتے ہیں۔ بلال سے کہا صبح کو اذان آپ نہ کہنا۔ یہ سن کر بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں غم نے ستایا، چہرہ پیلا پڑ گیا۔ ادھر بلال کا رونا تھا، ادھر اللہ کی رحمت کو جوش میں آنا تھا۔ پھر وہی عمر آئے، بولے یا رسول اللہ رات ختم نہیں ہوتی، سو سو کر کمر درد کر رہی ہے، صبح کا وقت ہوتا نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں صبر کرو اے عمر، میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ ادھر پوری رات حضرت بلال اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ کیا میں دوزخی ہو گیا؟ ادھر نبی سجدے میں گئے، اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا بلال کی سین رب کے نزدیک سین ہے، جب تک بلال لکنت والی زبان سے بلائے گا نہیں صبح کی لو پھوٹے گی نہیں۔ فرمایا جاؤ بلال کو تلاش کرو۔ جب بلال کی تلاش کی گئی تو دیکھا بلال مسجد کے کونے میں رو رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا بلال آ جاؤ، اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے روتے ہوئے عرض کی کہ اے حضور کہیں میں جہنمی تو نہیں ہو گیا؟ میرے نبی نے بلال کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے بلال تو میرے ہوتے ہوئے دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، کیا گارنٹی ہے! دونوں جہاں کا مالک جس کو یہ گارنٹی دے دے میرے ہوتے ہوئے تو جہنم میں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے تم جنت میں جاؤ گے؟ عرض کی آقا میں جنتی ہوں۔ فرمایا ہاں تو جنتی ہے۔ اب بلال محبت کے انداز میں اور آگے بڑھنے لگے، وہ کہنے لگے میں جنت میں پہلے جاؤں گا۔ نبی نے کہا ہاں پہلے جاؤ گے۔ بلال بولے نمازیوں سے بھی پہلے۔ نبی نے کہا ہاں نمازیوں سے بھی پہلے، عابدین سے بھی پہلے۔ کہا کہ ہاں عابدین سے بھی پہلے۔ پھر بولے بلال شہیدوں سے بھی پہلے؟ کہا کہ ہاں شہیدوں سے بھی پہلے۔ کہا صحابہ سے بھی پہلے؟ کہا ہاں صحابہ سے بھی پہلے۔
آپ کے صدیق سے بھی پہلے؟ تو نبی نے فرمایا ہاں میرے صدیق سے بھی پہلے۔ کہا آپ کے مانگے ہوئے عمر سے بھی پہلے؟ کہا ہاں میرے عمر سے بھی پہلے۔ پھر جو اس میں آئے اور کہا کہ آپ کے اہل بیت سے بھی پہلے میں جنت میں جاؤں گا؟ نبی نے فرمایا کہ ہاں تم میرے اہل بیت سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا۔ بلال نے جو اس میں کہا کیا سرکار میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ تو نبی نے فرمایا کہ ہاں تم مجھ سے پہلے ہی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ! یہ سن کر بلال اداس ہو گئے اور سرکار کے پیروں میں گر پڑے۔ کہا کہ سرکار اپنی کہی بات واپس لے لو، سرکار اپنی کہی ہوئی بات واپس لے لو۔ یہ دنیا والے کیا کہیں گے کہ امتی پہلے جنت میں جا رہا ہے اور نبی بعد میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بات نہیں بدلی جا سکتی۔ نبی کا چہرہ مقدس سرخ ہو گیا۔ فرمایا بلال سن لے، کائنات بدل سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے گر سکتے ہیں، فضائیں اپنا رخ بدل سکتی ہیں، پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ سکتے ہیں، سمندر کا پانی خشک ہو سکتا ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، مگر میری زبان سے نکلی ہوئی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ! کیا فرمایا نبی نے؟ سب کچھ بدل سکتا ہے مگر میری زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتی۔ یہ مرتبہ ہے میرے آقا۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جس سواری پر میں بیٹھا ہوں گا اس سواری کی لگام تو بلال کے ہاتھوں میں ہوگی، تو آگے آگے غلام بن کر آئے گا، میں پیچھے پیچھے سردار بن کر آؤں گا۔ یہ سن کر بلال کے چہرے پر خوشی آ گئی اور پھر اذان دی، تبھی دن نکلا۔ آپ نے دیکھا نبی کے چاہنے والوں کے لیے اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کا میلاد آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نبی جیسا کوئی بشر نہیں، اب تک نہ ہوا نہ ہوگا۔ اللہ نے اپنے نور سے انہیں پیدا کیا، اس سمے کچھ بھی نہ تھا، تب ہمارے نبی تھے، اور قیامت تک کے لیے ہمارے نبی آخر الزمان نبی ہیں۔ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجم آخر کا سب میں فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کر دینا، نبی کے میلاد کو آگے بڑھا دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اگر نئے ہیں۔